الحمد لله اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا فلك الحمد على ذلك كله. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس زمانے میں وجود بخشا ہے وہ زمانہ ہے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور یہی زمانہ اب قیامت تک چلے گا. اس لیے کہ زمانہ بدلتا ہے نئے نبی کے آنے سے، اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی سب سے آخر میں ان کو اللہ نے نبی بنایا. اب کسی کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی آیا ہے، ما جاء به الرسول، قرآن کریم کی صورت میں ہو، احادیث مبارکہ کی صورت میں ہو، ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے. اسی کے اندر کامیابی کا راز مضمر ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آئی ہیں، ہدایات آئی ہیں. ہر پیغمبر کے زمانے میں، لیکن وہ ہدایات اب قابل عمل نہیں ہے. قرآن کریم میں وہ قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب دادا آدم اور اماں حوا جنت میں رہتے رہتے ان حضرات سے غلطی ہو گئی تھی. سب جانتے ہیں، اور قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے.
لیکن غلطی کی معافی بھی ہو گئی، انہوں نے توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، معافی تلافی سب ہو گئی، لیکن یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اہبطوا منہا جمیعا، اب یہاں نہیں رہنا ہے، نیچے جانا ہے، سب کے سب تم نیچے جاؤ، یعنی حضرت آدم اما حوا کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد جو آگے چل کر ہونے والی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنا دیا، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب نیچے جاؤ۔ اب نیچے آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں جانے کے بعد میری جانب سے جب بھی کوئی بھی رہنمائی آئے، ہدایت کا سامان آئے کسی بھی زمانے میں، تو اس کا قانون یہ ہے کہ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس زمانے میں جو بھی ہدایت نامہ آیا ہے اس کی اتباع کرنے والے کو نہ کسی قسم کا ڈر نہ کسی قسم کا غم، ڈر اور چیز ہے، غم اور چیز ہے۔ ڈر کا تعلق ہوتا ہے آئندہ سے، کہ ادھر کو جا رہے ہو، کوئی ڈر ہے کہ کہیں سانپ بیٹھا ہوا ہو، کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہو، یہ ڈر ہے جس کو خوف کہتے ہیں۔ اور کوئی کام وقت پر کرنا تھا نہیں کیا، نقصان ہو گیا، اب جو رنج اور غم ہے یہ الگ چیز ہے، اسی کو حزن کہتے ہیں عربی میں، حزن۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اس رہنمائی پر چلے گا جس زمانے میں بھی، 1,24,000 انبیاء علیہ والسلام، ایک مشہور روایت کے مطابق یہ تعداد ہے، ورنہ صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، جس زمانے میں بھی اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے اس کے اتباع کرنے والے کو یہ تمام مل رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو وہ ہدایت نامے آتے رہے، انبیاء جاتے رہے، ہدایت نامے بھی منسوخ ہوتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو مکمل اعلیٰ درجے کا ہدایت نامہ دینا تھا قیامت تک کے لیے، تو آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے قرآن کریم اللہ کا کلام اور احادیث مبارکہ وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں، لیکن زبان مبارک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا عمل مبارک ہے۔ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی ان کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو عمل آپ نے کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر کسی صحابیہ کو آپ نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی نکتہ چینی نہیں کی، وہ بھی حدیث میں آتی ہے۔ ان کے اقسام بن جاتے ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ تو بنیادی طور پر تو قرآن کریم، جس کے الفاظ، جملے، ایک ایک حرف اللہ نے خود بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب اللہ کا حکم ہوتا تھا تو لوح محفوظ سے اتنا لے کر پیش کر دیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنا دیا کرتے تھے۔ ان کو یہ حق بالکل نہیں تھا کہ اس میں کچھ کمی کر دیں، زیادتی کر دیں،
بچوں کا تو پہنچا. جب کفار مشرکین نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم آپ جو کلام پیش کرتے ہیں اللہ کا کلام اس کو کہتے ہیں, اس میں فلاں فلاں چیزوں میں ذرا تبدیلی کر دیجیے, مان لیں گے. ایسے نہیں ایسے کر دیجیے. تو قرآن کریم نے جواب دیا تھا اسی وقت, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. مسجد میں درخواست کر رہے ہیں, میری یہ پوزیشن نہیں ہے, مجھے اس کا بالکل اختیار نہیں ہے کہ میں محض اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں. اللہ تعالیٰ ہی تبدیلی کرنا چاہے تو کر دے, اس کا کلام. بنا سے آیات, بہت سی آیات نازل ہوئی, منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی. دونوں سے ما ننسخ من آیت او ننسخا, آیت آئی منسوخ تلاوت ہو گئی ہے, لیکن تلاوت نہیں ہوگی ان کی قرآن کے طور پر. ایک درجہ اور آگے کہ آیت آئی تھی لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گئی, اللہ نے نکال دی, یہ بڑا نقصان ہو گیا. اللہ کی آیت آئی تھی, اللہ کے کلام کی آیت آئی تھی, یہ بڑا نقصان ہو گیا. فرماتے کوئی نقصان نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ تعالیٰ اس سے اس جیسی ایک آیت ان احکام پر, ان فوائد پر مشتمل جو اس سے بڑھیا اتار دیں گے. کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ تو کر سکتے ہیں اور کیا بھی ہے, لیکن پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. آج کچھ خر دماغ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی فلاں فلاں آیتوں کو نکال دو, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور نام رکھتے ہیں مسلمان جیسا. بہرحال قرآن کریم تو جو کا تو ہے ہی, اور اس کے بارے میں بار بار آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسباب ان مدارس کو بنا رکھا, ان کے طلبہ کو بنا رکھا, لیکن قرآن کریم, صرف قرآن کریم اگر ہو, احادیث کو بالکل اٹھا کے رکھ دیں, نہ حدیث قولی کو دیکھیں, نہ حدیث فعلی کو دیکھیں, نہ حدیث تقریری کو دیکھیں, صرف قرآن کریم کی عبارت کو دیکھیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پکا ہے, تو گاڑی نہیں چل سکتی. قرآن پر آپ پوری طرح عمل نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز پابندی سے پڑھو, زکوٰۃ دو, بس اتنا ہی تو ہے. کتنے وقتوں کی نماز پڑھی جائے گی؟ ہر وقت میں کیا رکعت فرض, کیا رکعت سنت, کیا رکعت نفل, کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں. ہم جو آج نماز پڑھتے ہیں احادیث کو سامنے رکھ کر یہ طریقہ ہم نے اپنایا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو صرف قرآن کریم سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, اپنے عمل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. یہی صورت زکوٰۃ کا بھی ہے. اب زکوٰۃ سونے چاندی کی کیا ہے, جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے, مال تجارت کی زکوٰۃ کیا ہے, کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے. احادیث کی روشنی میں اس کو فیصلہ کیا گیا. تو اس لحاظ سے ہمارے اکابر کے ہاں قرآن کریم گویا کہ متن ہے اور احادیث مبارکہ ان کی شرح ہے. اس لیے دونوں کو ساتھ دے کر چلنا ہو. پھر ایک چیز اور ہے کہ نصوص موجود ہیں, قرآن کریم کی بھی ہیں, احادیث کی بھی ہیں, صحیح روایات ہیں. کہیں تعارض ہو رہا, کہیں ان کے درجات میں فرق ہو رہا ہے,
کوئی مسئلہ پیش آ گیا، صاف طور پر نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، وہ قصہ پیش آ گیا، اس کا حکم شرعی کہاں سے لائے؟ لوگ قرآن سے آگے بڑھ کر کہیں بھائی بس حدیث کو مان لو، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ اگر صرف قرآن و حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے تو بھی زندگی میں اب دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے، نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے قضایا سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیز جواز کی ہے، کون سی شکل عدم جواز کی ہے؟ اگر صرف قرآن کریم ہو، احادیث ہو، بالکل صحیح احادیث ہو، ان نئے مسائل کا حل کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے کہ ایسے ماہرین قرآن کریم کے، احادیث نبویہ کے پیدا فرمائے کہ وہ یہاں جو احکام جس صورتوں میں مذکور ہیں ان کو سامنے رکھ کر اصول بنا کر ان جزیات کے احکام سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ سب نے پڑھی ہوگی تعلیم الاسلام، مکتب میں پڑھی جاتی ہے، ماشاءاللہ اتنی مقبول ہے کہ 10 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، 4 حصے ہیں اس کے۔ وہ آسان چیز ہے، فقہائے کرام نے ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر جو بحث کی تھی اس کا خلاصہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا حضرت مفتی اقبال اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو گیا، وہ کہاں دیکھیں بڑی بڑی کتابیں، عالمگیری، شامی، ارتضا خانیہ وغیرہ وغیرہ، تو امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آئے گا اس کے بارے میں نظائر کو سامنے رکھ کر، اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر، نصوص کو سامنے رکھ کر احکام بتاتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ ایسی جماعت دنیا میں ضرور باقی رہے گی، بالکل مٹ جائے ایک بھی نہ رہے، ایسا نہیں ہوگا، ورنہ تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ہم آ گئے، ہم سے کہا گیا جاؤ، جب بھی کوئی ہدایت نامہ سامنے آئے تو قانون یہ ہے۔ آج ہمارے سامنے قانون موجود ہے، دین کا قانون موجود ہے، قرآن کریم، حدیث پاک، یہ ساری چیزیں یہ کاہے کے لیے ہے؟ خالی تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ فمن تبع ہدایا، ان کے مطابق چلنے کے لیے ہے، عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو، عمل بھی اس کے مطابق۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ کسی بھی زمانے میں اللہ پیدا کرتے، کسی پیغمبر کی امت میں پیدا کرتے، ایمان کی دولت سے نوازتے، اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی، ایمان پر دنیا سے جاتے، جنت کے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جنت ضرور ملے گی ایسے لوگوں کو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہوا ہمارے آپ کے حق میں کہ ان کو ابھی نہیں پیدا کرتے، اس وقت پیدا کریں گے جب ہمارے آخری پیغمبر کا زمانہ چل رہا ہوگا۔ تو ہم جو آج موجود ہیں اپنے ارادے سے تھوڑے موجود ہیں، جس کی جو بھی عمر ہے سوچ لیں، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 50 سال پہلے کہاں تھا، کچھ بتائیے۔ ماں نبود ہے وہ تقاضا ہے، ماں نبود۔ اب جب موجود ہیں اور اس زمانے میں موجود ہیں، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں شامل ہیں، ماننے والوں میں شامل ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ آج کا ہمارا یہ ایمان انہی باتوں پر ایمان ہے جن پر حضرات صحابہ ایمان لائے، صحابیات ایمان لائے۔ اس کو ایمان مفصل کے اندر سب پڑھ کر آئے ہیں،
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. انہی چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، اور انہی چیزوں کو مان کر حضرات صحابہ صاحب ایمان بنے. کوئی نئی چیز نہیں ہے. جن باتوں پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، انہیں باتوں پر ہمیں بھی ایمان لانا ہے. لیکن ان کو وہ زمانہ ملا، وہ ایمان لائے تو کس حالت میں کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر انور کی زیارت ان کو نصیب ہے، یا کم سے کم صحبت نصیب ہے اگر نہ بھی نہ ہے. ان کے سامنے معجزات کا بھی ظہور ہو رہا ہے. آپ کے انگشت مبارک کے اشارے سے جان کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. تھوڑا سا کھانا ہے، سینکڑوں آدمی ہے، آپ نے اس میں اپنا کاغذ پار ڈالا، دم کیا، اس سینکڑوں کافی ہو گئے. تھوڑا سا پانی ہے، قافلے میں افراد زیادہ ہیں، دست مبارک اس میں ڈالا، وہ سب کو کافی ہو گئے. یہ سب دیکھ رہے تھے لوگ. یہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ، ہم میں سے تو بہت سے ہوئے جو غائب بھی نہیں ہوا، اتنی دور پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں میل دور، مگر ایمان تو ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعض والوں کے دلوں میں، ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے اجی ایمان تو بس ان کا ایمان تھا، ہمارا کیا ایمان، ہم تو اتنی دور پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، بد ہے مسلمان ہم بھی کہلاتے. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ہمیں جو زمانہ ملا ہے اور ہمیں جو چیزیں نصیب ہیں، بعض والوں کو کہاں نصیب ہے. یہ قصہ آج اس میں آتا ہے. کہ کھانے پینے کی وجہ سے غدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا ناشتہ تھا 11 بجے کا، اور کھانے کا جو ماحول ہوتا ہے، کھانے پینے کا تو خوشگوار ماحول ہوتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے. تو اس موقع پر ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی یہ موجود ہے، جن کو لقب دیا ہے آپ نے امین هذه الامہ. حضرات صحابہ کے خاص کو لقب دیے ہیں آپ نے. ان کو لقب دیا ہے کہ امت میں وصف امانت کے اندر سب سے زیادہ ممتاز امین هذه الامہ. جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے لقب دیا ہے اعلمهم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو جاننے والے صحابہ میں سب سے بڑے حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ. اور بھی ہیں پر یہ موجود ہے وہاں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جملوں میں جنت کی بشارت کی. یہ موجود ہے. ان کے ذہن میں ایک سوال آیا اور پیش کیا حضرت کے سامنے کہ حل احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک. حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص ہم جماعت صحابہ سے بڑھیا ہو سکتا ہے، افضل ہو سکتا ہے؟ کیوں جناب یہ سوال کیوں؟ کہ ہم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے سامنے مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے مقابلے کیے ہیں، جان مال لگائی. تو جن کو یہ بات نصیب نہیں ہے وہ تو نمبر 2 کے ہوں گے نا، ہم سے بڑھیا ہو سکے ہو. ہر احد خیر منا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، نعم
وہ تو منتظر تھے کہ فرمائیں گے لا ارے تم سے بڑھیا کون ہو سکے، تم سے افضل کون ہو سکتا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ شریک ہو غزوات میں، لیکن آپ نے فرمایا نام تم سے بڑھیا بھی ہو سکتے ہیں۔ جی وہ کون ہے؟ قوم یکونون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، تم سے افضل بڑھیا وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ بات ہم سب پر صادق آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم حضرت کے بعد ہیں، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جو بھی ہے وہ بات ہی میں ہے، 15ویں صدی کا ہو، 14ویں صدی کا ہو، 12ویں صدی کا ہو، 16ویں صدی کا ہو، ہم آپ کے بعد ہیں اور آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے ایمان کو ایسا ایک خاص مقام عطا فرما دیا آپ نے کہ صحابہ کے ایمان سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح کو آپ اعلان شروع کر دو کہ ہم صحابہ سے افضل ہو گئے، ارے بھائی افضل تو وہی ہے، افضل تو وہی ہے، لیکن ہم بھی کوڑے نہیں ہیں، ہمیں بھی کچھ ملا ہے۔ یقیناً صحابیت کا مقام آج حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی تو اسے ہی کہتے ہیں کہ جس نے بحالت ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت ملی ہو، تھوڑی دیر سے ہی، بات چیت بھی ضروری نہیں ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے ہو گیا صحابی، ہو گئی صحابیہ۔ یہ مقام اب کوئی شکل نہیں ملے گی جب آپ پردہ فرما ہو گئے اپنے قبر مبارک میں، اب کوئی مرد صحابی نہیں بن سکتا، کوئی عورت صحابی نہیں بن سکتی، چاہے روزانہ خام میں زیارت ہوتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خام میں آپ کی زیارت اور بشارت یہ شیطان نہیں آ سکتا، آپ ہی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، خام میں جس نے مجھے دیکھا ہے تو واقعتاً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ میری شکل بنا کر آ جائے، وہ شیطان نہیں ہوتا، میں ہی ہوتا ہوں۔ اس کے باوجود آج کوئی صحابی صحابیہ نہیں بن سکتا۔ تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں ایمان کی توفیق دے رکھی، اسی وجہ سے خطبے میں جو آپ نے جملہ سنا ہے وہ میرا خطبہ نہیں بنایا ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، وہ اس میں ہے اللہم لک الحمد بالایمان، وہ پورا خطبہ اللہ کی حمد پر مشتمل ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان سے نوازا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسلام سے نوازا ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام کرنے کا نام ہے، اعمال جو کیے ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اگرچہ ایک دوسری جگہ استعمال کر لیتے ہیں لیکن فرق ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ تو وہ ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود، اس کی وضاحت و شرح کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود، اور ان نصوص کو، قرآنی نصوص کو، احادیث کے نصوص کو سامنے رکھ کر نئے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل کرنے کے لیے وہ فقہاء مجتہدین اللہ نے پیدا کیے، اور اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کو بہت آسان ہو گیا معاملہ۔ ایک دفعہ میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا ہم لوگ مفتی نہیں ہیں، اللہ اکبر، اتنے بڑے مفتی ساری دنیا کے آتے، ہم لوگ مفتی نہیں ہیں، ہم تو ناقل فتاویٰ ہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں عالمگیری میں، شامی میں، فلاں میں، اور وہاں سے نقل کر دیتے ہیں، ہاں بھائی یہ جائز ہے۔ یعنی فقہاء وہ واقعات جو ہمیں پیش بھی نہیں آئے فرض کر کے ان کے بھی احکام بھی کر چلے گئے، اتنا ذخیرہ۔ تو حضرت بھی بات فرما رہے تھے
اکثر امور میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. مفتی جو مشاق مفتی ہوتے ہیں بار بار ان کو فتویٰ رکھنے پڑتا ہے، بس وہ اپنا نماتے نقل کیا یا ان کو جزیات یاد ہو جاتی ہیں، عبارتیں یاد ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سارا نقلی نقل ہو. بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ان میں غور کرنا پڑتا ہے. مفتیان بھی جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ عمل کی راہ آسان ہے امت کے لیے، عمل کرنے کی راہ امت کے لیے آسان ہے، جس سے مقصد تخلیق مکمل ہوتا ہے. کیوں پیدا ہوئے؟ ویسے ہی آ گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح، پیدا ہو گئے مر گئے، پیدا ہو گئے مر گئے. غفلت کی زندگی قرآن کریم میں جھنجھوڑا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں، اور تم ہمارے سامنے واپس نہیں اڑا جاؤ گے. یعنی یہ سوچتے رہنا چاہیے تم مقصد سے پیدا کیے گئے ہو، اور جو کچھ یہاں کر رہے ہو ہمارے سامنے آئے گا. تم مر کھپ جاؤ گے، پھر تم کو لوٹایا جائے گا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. بے مقصد کوئی کام کرنا یہ عقل کی خرابی کی دلیل ہے. پاگل ہوتا ہے، بے مقصد کام وہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ساری عقلوں کو پیدا کرنے والا، سب کو عقل دینے والا، اس کا کوئی کام بے مقصد ہو سکتا ہے؟ عیب ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. ایسے نقص اور عیب سے بلند برتر ہے وہ ذات جو برحق ہے، اور وہی اصل بادشاہ ہے. اور جو ایسی ذات ہوگی وہی اس قابل ہے کہ یوں کہا جائے لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس عرش کا مالک، یعنی حکومت اسی کی ہے. تو گویا کہ اس پر ہمیں آپ کو جھنجھوڑا ہے. کیوں پیدا ہوئے؟ کیا مقصد ہے؟ سامنے رہنا چاہیے. آنکھ سے دیکھنا ہے، کان سے سننا ہے، پیر سے چلنا ہے، ہاتھ سے پکڑنا ہے. تو کدھر کو چلنا، کیا پکڑنا، کیا نہیں پکڑنا، کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا. اور صرف ہاتھ پیر کی بات نہیں، قلب وہ بھی عزم ہے. جیسے ہاتھ پیر سے غلطی ہوتی ہے، دل سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہاتھ پیر سے گناہ ہوتے ہیں، دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں. بلکہ اصل گناہ کی بات پیدا ہو جاتی ہے دل میں، ہاتھ پیر تو اس کی تعمیر کرتے ہیں. چوری کرنے کو جی چاہے گا چوری کرنے کے لیے، شراب پینے کو جی چاہے گا جائے گا شراب پینے کے لیے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ قلب کو سنبھال کے رکھو. الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. انسان کے بدن میں چھوٹا سا چبانے کے بقدر مضغہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اہمیت اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک تو سارا بدن ٹھیک، اگر وہ خراب تو سارا بدن خراب. قلب عمل کرتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ضرور. انسان کو پتہ چلے جو کر رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا. وہ دیکھتا ہے کسی شخص کی بلڈنگ ہے بہت شاندار، اب چلنے لگا، رات کو اٹھ کے دعا کر رہا اللہ میاں صبح کو ڈھہ جائے، خود بخود زلزلہ آ جائے، ڈھہ جائے. یہ سوچ رہا بیٹھا ہوا تمنی زوات نعمت الغیر. اللہ نے اس کو اتنی شاندار بلڈنگ کیسے دے دی؟ یہ جو سوچ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، حرام ہے. یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ایسے حسد کرنا بھی حرام ہے. اللہ نے مال و دولت سے نوازا، علم سے نوازا، مرتبے سے نوازا. اب سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب میرے سامنے ہیچ. ہو گیا گناہ، یہ دل کا گناہ. اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا، سب کو حقیر سمجھنا، اپنے علاوہ کو.
یہ بھی ایسے ہی گناہ ہے جیسے کہ شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا۔ یعنی آپ نے سوچے جناب نے کیا کچھ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قلب کے اعمال پر پکڑتا ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، دل میں جو بات آئی ہے اگر اس کو ظاہر کرو گے تو پکڑ تو ہے ہی۔ کسی کو گالی دینے کی بات آئی، گالی دینے پکڑا جائے گا۔ کسی غیبت کرنے کی بات آئی، غیبت کرنا پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ظاہر نہیں کیا، چھپایا، جیسے حسد کو چھپایا، تکبر کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دونوں صورتیں محاسبہ فرمائیں، پکڑیں گا۔ تو اس وجہ سے یہ پوری زندگی بامقصد گزرنی چاہیے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور اندرون کے اعتبار سے بھی۔ اور وہ مقصد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد یہاں واضح کر دیا، وہاں تو اس پر جھنجھوڑا ہے۔ اپنی پیدا ہونے کو بے مقصد سمجھنا یہ غلط ہے، غفلت دور کرو۔ اب مقصد تو سمجھو کہ تمہارے ساتھ ایک مخلوق اور ہے جس کو جن کہتے ہیں، یہی دو مخلوق مکلف ہیں، یعنی جن میں گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، نیکی کرنے کی طاقت بھی ہے۔ مکلف تو فرشتے بھی ہیں لیکن ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں لیکن وہ نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہوئے بھی ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ فرشتوں میں معصومیت اس معنی پر ہے کہ وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، نہ ان میں طاقت گناہ کرنے کی۔ بہرحال ایک مخلوق اور ہے جن، کبھی ملاقات تو ہوئی نہیں ہوگی شاید، اور یہ بھی نہیں چاہتا۔ جنات سے ملاقات کو جی چاہتا ہے کبھی؟ ڈر لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی کہا ہے ہمارا، تو بھائی سمجھ لو جی نہیں چاہتا۔ جنات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا انسانوں کا بھائی کہا ہے، تو بھائی سے ملنے جی نہیں چاہتا۔ یہ بات ہو گئی، ملتا تو کہیں ہے نہیں، ملے کیسے؟ اور مل بھی کیسے؟ بھاگیں گے ڈر کے مارے۔ وہ قصہ احادیث سے موجود ہے کہ جنات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ جی یہ ہڈی پڑی جاتی ہے نا، سوکھی ہڈی، اس میں جب زیادہ سوکھ جاتی ہے تو جذب کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے، تو لوگ پیشاب کر کے اس سے استنجا کر لیا کرتے تھے سوکھی ہڈی سے۔ تو انہوں نے آ کر یہ کہا، حضرت یہ جو ہڈی نظر آتی ہے یہ تو ہماری خوراک ہے، یہ تو ہماری خوراک ہے، لہذا آپ اپنی امت کے لوگوں کو منع کر دیجئے کہ کہیں ہڈی پڑی نہ کرے تو اس سے استنجا نہ کیا کریں، ہماری خوراک خراب ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی صاحبان جنات کی وہ خوراک ہے، تو ہو گئے نہیں بھائی؟ انسان تو بھائی ہے ہی، جنات بھی بھائی ہیں، ان سے بھی دوستی کرو۔ عامل لوگ ہیں وہی دوستی کریں اپنا کچھ کام کرنے کے لیے عملیات۔ آخر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انسان تھے، ہیں جنات بھی ہیں، جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں جو سورہ جن آئی نا وہ تو پڑھتے ہی ہوگے، اس سے ڈر نہیں کرتا۔ دو رکوع کی صورت ہے، اور سورہ ان سے بھی کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں سورہ ناس ہے، ناس اور ان سے ایک ہی معنی میں ہے لیکن چھوٹی سی ہے، سب سے آخری صورت ہے۔ تو یہ دو ہی جماعتیں مکلف ہیں۔ جیسے انبیاء کی بعثت
انسانوں کے لیے ہوئی ہے، جنات کے اندر بھی دونوں طاقتیں ہیں، خیر کی بھی شر کی بھی، البتہ ان کا شر غالب ہے، لیکن بہرحال وہ بھی مکلف ہوتے ہیں۔ اسی یہاں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو میں نے کسی مقصد سے نہیں پیدا کیا، صرف اس کام کے لیے کہ میرے غلام بن کر زندگی گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ جاؤ فیکٹری کھولو، کھیتی کرو، دکان کرو، ہمیں پیسے لا کر دو، ٹیکس دو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ اللہ میں نے اتنے سارے جنات انسان سے پیدا کیے ہیں کہ اللہ میں کو خوب کما کر دیں گے، حکومت کریں گے اللہ میں ان پیسوں سے، بالکل نہیں۔ فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، میں کیوں چاہتا، میں تو خود انہیں کھلاتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ تو سبھی کو رزق دیتا ہے اور زبردست طاقت اس کے پاس ہے، مجھے کیا ضرورت دوسرے سے کہنے کی۔ تمہارا مقصد تو بعثت کا پیدا کیے جانے کا صرف ایک ہے کہ میرے غلام بن کر زندگی گزاروں گا۔ عبادت تو غلامی کو کہتے ہیں، ترجمہ تفسیر تو یہ ہوتا ہے کہ میری عبادت، لیکن عبادت کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، کہ بس یہ کرتے ہیں سارے دن۔ کھیتی پہ کون جائے گا؟ دکان پر کون جائے گا؟ اس لیے یہاں عبادت کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب ہے کرامات کمالات امدادیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات کو جمع کیا ہے، چھوٹا سے زیادہ ہے۔ ایک میں کرامات کو جمع کیا ہے، ایک میں کمالات کو جمع کیا ہے۔ تو کمالات امدادیہ میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت نے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوئی زنداناتوی کے شیخ ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، حضرت تھانوی ہوئی ہیں، وہاں علماء کی مجلس سے بیٹھے ہوئے علماء مجلس میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ اس کی عبادت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، انسان کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہاں کا رہنے والا اگر بنگال میں چلے جائے وہاں کی زبان سمجھ میں جاتی ہے، ادھر کیرل چل جائے، تمل ناڈو چلا جائے وہاں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہماری زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو درختوں کی، پتھروں کی، پانی کی جو تسبیح ہے وہ کہاں سمجھ میں آئے گی؟ تو ہر چیز گویا کہ عبادت کر رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تخصیص کر کے کیوں فرمایا؟ صرف جنات انسان کو کیوں کہا؟ سب کو کہنا چاہیے تھا وما خلقت الجن والانس وغیرہما مثلا، تخصیص کر کے کیوں فرمایا کہ انہی کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ یہ سوال ہے، اور عام لوگوں سے نہیں سوال، یہ علماء سے سوال ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا، خاموش بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ سوال یہ ایسا کہ پہلی مرتبہ ذہن میں آیا، خود جواب دیا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے نوکر، ملازم۔ ملازم کا کام بھی مقرر ہوتا ہے اور وقت بھی مقرر ہوتا ہے، 6 گھنٹے کا ہو، 8 گھنٹے کا ہو، کتاب پڑھوانی ہے مثلا، منشی گیری کا کام لینا ہے مثلا۔ اگر اس کام کے علاوہ کوئی اور کام لیا جائے گا اسے اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے، بھائی میں اس کام کو تھوڑی آیا ہوں۔ اگر 6-8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام دیا جائے گا اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن غلام جس کو مملوک کہتے ہیں وہ اگرچہ ملتے نہیں آج کل، لیکن یہ مسئلہ ہے اور کتابوں میں اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، کبھی بھی پیش آ سکتا ہے واقعہ۔
ایک انسان دوسرے انسان کا مالک بن جاتا ہے، اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں شرعی طور پر، ویسے ہی نہیں زبردستی۔ تو اگر وہ مملوک ہے یعنی غلام ہے، عبد کہتے ہیں اس کو، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ 24 گھنٹے جو کام کہے گا وہ کرنا ہوگا، نہ اس کا کام متعین نہ اس کا وقت متعین۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی ہے، جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے غلام بنا کر، غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، جس وقت جو حکم آئے اس کو کرنا ہے، نہ کام میں کوئی تعین اور نہ وقت کی کوئی تحدید۔ تو اس لحاظ سے مقصد بعثت ہمارے سامنے آ گیا کہ ہماری پوری زندگی اس ہدایت نامے کے مطابق گزرنی چاہیے، کوئی وقت ہو، کتنی دیر، اگر کہ اللہ نے بہت صورت دے رکھی ہے، صبح کو نماز پڑھو اور جناب صبح تک چھٹی، 2 بجے تک 3 بجے تک 4 بجے، اتنا لمبا وقفہ دے دیا، جو چاہے کرتے پھرو، نفلے پڑھ لو آپ بیچ میں، الگ بات ہے، خوب وقفہ دے دیا، رات کو عشاء پڑھ لو مناسب وقت پر، رات بھر چادر تان کے سو، آرام کرو، بہت اللہ نے دین یسر، دین کو آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے زمانے میں موجود ہیں کہ وہ ہدایت نامہ محفوظ ہے آج تک، وہ شریعت محفوظ ہے آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ہماری اور آپ کی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہم اس ہدایت نامے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں، اور اپنے مقصد بعثت کی تکمیل کر کے اس دنیا سے جائیں، اور جو کوتاہی ہو جائے اس کی معافی دلافی یہی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔